بھائی اور اپنے متعد ترین اہل بیت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، یہ تمہارے رنگ ڈھنگ دیکھ کر مجھ کو اطلاع دیں گے۔ اگر تمہارے روسا نے اپنے لکھے ہوئے کے مطابق اتفاق کیا اور اس پر مجتمع ہو گئے تو میں عنقریب آ جاؤں گا۔ اپنا امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرتا ہے، وہ اور عدل اور دین حق پر قائم رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ غرض ان جھوٹے وعدوں نے اس تسیال یزید یا اصلاح قوم کی خاطر حضرت امام کو کوفہ جانے پر مجبور کر دیا۔ آپ اپنے مخلص رکا کی ممانعت پر بھی نہ روکے اور مکہ سے اہل عیال روانہ ہو گئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضرت مسلم کی شہادت یا اس کی دردناک انگیز سانہ کی خبر آپ کو پہنچی۔ آپ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ سب سے پہلے حر بن یزید یتیمی 1000 سوار کے ساتھ شرات کے مقام پر آپ سے ملا۔ یہ عبداللہ بن زیاد کا کوتوال تھا اور اس نے پیغام پہنچایا کہ جس وقت تک آپ کوفہ نہ پہنچ جائیں گے آپ کی نگرانی میرا فرض ہے۔ فرمان ابن زیاد کے مطابق نہ تو میں آپ کو چھوڑوں گا اور نہ آپ کا ساتھ چھوڑوں گا۔ چنانچہ دونوں ساتھ ساتھ کوفہ روانہ ہوئے اور جب یہ دونوں کربلا پہنچے تو دوسرا حکم اسی ابن زیاد کا یہ پہنچا کہ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو ایسی جگہ ٹھہرایا جائے جہاں نہ کہ پانی نہ مل سکے۔ چنانچہ 2 محرم تک اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو سپہ سالار بنا کر 4000 فوج کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے باہمی گفتگو کے سلسلے میں 3 شرطیں پیش کی، یعنی نمبر 1 یا تو مجھے اپنے جار قیام پر واپس جانے دو، نمبر 2 یا یزید کے پاس جانے کی اجازت دو، نمبر 3 یا پھر کہیں اور چلا جانے دو، تو یہ شرائط ابن زیاد کو بھیجی گئیں، لیکن اس کا جواب جو کچھ عمر بن سعید کی طرف سے ملا وہ بہت درد ذیل ہے۔ ذرا ملاحظت فرمائیے۔ اے عمر بن سعید، سن، میں نے تجھ کو حسین کی طرف اس غرض سے نہیں بھیجا تھا کہ تو اس سے بہت نہایت دلیل کرے اور اوقات گزاری کرے اور اس کی سفارش مجھ سے کرے۔ میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور اس کے صحرائی ہمارے حکم کی اطاعت کریں تو صلح نامہ لکھ کر ہمارے پاس ان کو بھیج دو، اور اگر انکار کریں تو حملہ کر دو، یہاں تک کہ ان کو قتل کر کے مسل کر ڈالو، اور کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور بعد قتل ان کے جسم و سینہ کو سمون سے پامال کرو۔ وہ بڑا ظالم، خود سر اور نافرمان ہے، پس اگر تو ہمارے حکم کی تعمیل کرے گا تو تجھ کو
فرما برداروں